عمران خان کی پشتونوں کے حوالے سے نئی منطق کا بھانڈا پھوٹ گیا اور کئی حیرت انگیز انکشافات سامنے آ گئے، جن کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اب اس بات میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ تحریک انصاف یہود و ہنود کی لانچ کی ہوئی ایک انتشاری پارٹی ہے، جس کا اصل نشانہ اس ملک کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ حال ہی میں مہاتما نے اپنے آپ کو شیخ مجیب اور شاہ محمود نے گاندھی سے تشبیہ دے ڈالی۔ حالانکہ نیازی صاحب اصل شیخ مجیب بلکہ اس سے بھی بڑے بدبخت ہیں، کیونکہ شیخ مجیب نے قائد اعظم کے خلاف ڈھاکہ میں بنگالی زبان کا بہانہ بنا کر اپنی انتشار کی سیاست کا آغاز کیا۔ اس نے سحر انگیز تقاریر کر کے نوجوانوں کو بھڑکایا، اگرتلہ سازش کا کارندہ بن کر اندرا گاندھی سے گٹھ جوڑ کیا اور ٹائیگر فورس نما مکتی بانی فوج تیار کی۔ پھر اس وقت کے سوشل میڈیا مطلب اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کیا اور فوج پر بے تکے الزامات بڑے منظم طریقے سے پھیلا کر بنگالی عوام کو اپنی ہی افواج کے خلاف کیا اور 25 مارچ کو اعلان جنگ کر دیا۔ اور جب فوج کو پوری طرح الجھا لیا تو اندرا گاندھی سے حملہ کروا کر ثبوت ڈھاکہ کروا دیا۔ بالکل اسی طرح عمران نیازی نے بھی پٹھان کارڈ پوری طرح کھیلا، 5000 سے زائد تحریک طالبان کے دہشت گرد آزاد کیے اور ملک کے کونوں میں پھیلایا۔ پٹھان قوم کے جذبات کو امریکہ اور اللہ کے نام پر استعمال کیا اور جب اپنے آپ کو اگرتلہ والا شیخ مجیب سمجھا تو 9 مئی کو اعلان جنگ کر دیا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ غجور پٹھان، جن کو یہ بے وقوف سمجھتا تھا، انہوں نے ریاست کو اس پر فوقیت دی اور فوج اب بیٹل ہارڈن اور پروفیشنل ہے، جس نے نہایت مہارت سے بغیر خون بہائے اس کی ساری سازش کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اور آج بھی وہ لرو بر کا نعرہ مار کر سرخوں والا گریٹر پختونستان کا نعرہ مار رہا ہے۔ حالانکہ یہی پختون اس بات پر بھی ایسا جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، اس ملک کو زبان نہیں بلکہ اسلام نے جوڑ رکھا ہے اور عوام اسلام کا سینٹر آف گریویٹی ہے اور اس ملک کی بقا کا ضامن اپنی افواج ہی کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جہاں نام نہاد قومی رہنماؤں کی دم پر پیر آتے ہی سب سے پہلا بلیک میلنگ کارڈ ملک توڑنا ہوتا ہے۔ کچھ دبے لفظوں تو کچھ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اگر انہیں قانون کے شکنجے میں جکڑا گیا تو خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اب عمران خان کو بھی غیر قانونی افغانوں کا دکھ ستا رہا ہے، جو دبے لفظوں افغان مسئلے کو پشتون مسئلہ بتا کر پشتونستان کا مردار نظریہ قبر سے نکال کر زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے، یہ وہی پشتونستان کا منجن ہے جو 1947 میں پشتونوں نے 99% ووٹ پاکستانیوں کے حق میں ڈال کر اس کو دفن کر دیا تھا، جس کے بعد ازاں 60 کی دہائی میں افغان حکومت نے مسلح مدد کر کے زندہ کرنے کی کوشش کی تو بدلے میں پشتونوں اور پاکستان کی افواج نے افغانستان کا وہ حال کیا کہ آج تک اس نظریے اور دعوے کو سر نکالنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ 1980 میں پشتونستان کے حامی عبدالغفار نے اعتراف کیا کہ پشتونستان کے نظریے نے پشتونوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ یاد رہے کہ فقیر اے پی یا باچا خان سے بڑا کوئی پشتون قوم پرست رہنما اس دھرتی میں پیدا نہیں ہوا جب وہ اپنی تمام تر طاقتوں اور بیرونی طاقتوں کی حمایت کے باوجود پاکستان کے پشتونوں کو پاکستان سے منحرف نہ کر سکے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ پیدا ہونے والے بات بات کے نومولود تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔